Islamic Urdu Beta. بسم Like, الله share, الرحمن comment, الرحيم. subscribe. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر یہ سوال کیا جائے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، ایک سوال ہے کہ شرک سے بڑا گناہ تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، یہ اگر اللہ کو ہم پوچھیں یا قرآن میں دیکھیں یا حدیثوں میں دیکھیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیں تو جواب کیا آئے گا؟ نماز کو چھوڑنا نہیں، زکوٰۃ نہ دینا نہیں، حج نہ کرنا نہیں، نکاح جو ہے روزے نہ رکھنا نہیں. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سوال ہے. سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد جو ہے وہ توڑ کا ہے. توڑ، میاں بیوی میں توڑ، بھائی بھائی میں توڑ، تفرقہ، جسے قرآن کے زبان میں کہتے ہیں تفرقہ، توڑ کرنا. مسجد میں ٹرسٹیوں میں توڑ پیدا کرا دیا. جوڑ سب سے بڑا گناہ اور جوڑ سب سے بڑی نیکی اور توڑ سب سے بڑا گناہ. اسی لیے کوئی حق بات ہے لیکن حق بات بھی سامنے والے کو کہنا بہت سوچ سمجھ کر کہ بتائیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے تھے تو اصول کی بات اصول سے کہنا یہ بھی ایک اصول ہے، اور یہ قرآن میں ہے. یہ ابا کی بات میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. وہ تو اپنے مجموعے میں کہتے تھے اصول کی بات اصول سے کہنا یہ بھی ایک اصول ہے، حق ہے 100%. لیکن مجموعے کے سامنے وہ حق کہنا ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا بعد میں ریئیکشن کیا ہوگا. بہت گہرا مضمون ہے، دھیان سے سننا، ہمیشہ کے لیے کام لگے گا آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بحث مباحثہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے گئے. فرعون نے آخر ایک سوال کیا، فما بال القرون الاولی، بھائی آپ یہ دعوت دیتے ہو ہم کو، جنت جہنم سمجھاتے ہو، اللہ ایک ہے اور جو ہے میری بات مانو میں اللہ کا نبی ہوں. یہ ہمارا اتنا پرانا مذہب، مصر تو بہت پرانا ہے نا، مصر کی کالونی جو ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے. ہندوستان کی کالونی بھی 1000 سال پرانی ہے. بمبئی نیا بچہ ہے، لیکن ہندوستان کی جو کالونی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہندوستان کا نام بار بار آیا ہے. بار بار حضور کی زبان پر ہندوستان کا نام آیا ہے. کان رجال الدین، بھائی یہ تو ایسے لوگ ہیں جیسے کہ ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم نے فرمایا. تو ہندی عود حضور کو بہت پسند تھا. یہ کمبوڑی وغیرہ سے بعد میں پیدا ہوئے.
یہ پرانی کالونیاں ہیں، چائنا کی جو کالونی پرانی، فرانس کی پرانی، امریکہ نیا، بمبئی نیا، مصر یہ بہت پرانا، مصر شام بہت پرانا. اسی طریقے سے یہ مکہ مدینہ مدینہ ابھی تھوڑا نیا، لیکن یہ مکہ جو ہے بہت پرانا، کئی صدیاں گزر گئی. تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا فرعون نے، القرون الاولیٰ، بھائی ہمارے جو پہلے باپ دادا سارے گزر گئے، تو یہ بات اب لائے ہو، وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو پھر سیدھا جواب کیا تھا، حق بات کیا تھی؟ جہنم میں. بے حق تو یہی ہے نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ میں کہوں گا جہنم میں تو پوری قوم میری مخالف ہو جائے گی. یہ جملہ نہیں کہا. کیا کہا؟ قال علمها عند ربی کی کتاب. تو اللہ جانے، لا يضل ربی ولا ينسى، میں کیا کہوں تو اللہ جانے کہاں ہے. پر اپنی بات پیش کر دی، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین بنائی. حالانکہ حق ہے تو جہنم میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے کہا جہنم میں. کیوں کہا جہنم میں؟ حضور نے وہ ایک آدمی تھا. میسرہ عرفات میں آیا اور عرفات میں آ کر حضور سے کہا تو میرے سیٹھیے 23 سال کے اندر سب مرا گئے، وہ کہاں ہے؟ اب نے بتایا وہ جہنم میں. تو ایک آدمی تھا. ایک آدمی کو کہنے میں فتنہ نہیں ہوتا، مجمع کے سامنے کہنے میں فتنہ ہوتا ہے. تو وہاں تو مصر میں تو مجمع تھا. تو حضور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب. یہ تو میرا اللہ کا ہے، میں نہیں جانتا. اس لیے آدمی توڑ کرنے سے بھی بچا ہے، توڑ کرانے سے بچا ہے. امام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میاں بیوی کے مسئلے آتے تھے، عورت چلتی تھی نا، میاں بیوی کے مسئلے بھی آتے تھے، تو عمر جو ہے وہ بال 5 منٹ کے اندر نہیں اٹھا دیتے تھے. اس کو زیادہ اس کو لمبا مت کرو، ہمیں جوڑ کر کے چلنا ہے، لمبا مت کرو، جوڑ کر کے چلنا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایک مرتبہ فرمایا کہ علی، 2 آدمی بہت بڑے بدبخت ہیں. 2 آدمی، ایک صالح علیہ السلام کے اٹھنے کا قاتل اور ایک علی ایک تیرا قاتل. اور یہ فرمایا کیا حشر کے میدان میں ابو جہل، ابو لہب، امیہ کے خلف، ان سب سے زیادہ عذاب ہوگا. صالح علیہ السلام کے اٹھنے کا قاتل وہ مضمون میں چھوڑ دیتا ہوں، کیوں ہوگا؟ حضرت علی کا قاتل یہ کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم، بہت بڑا پیر تھا، ذاکر شاذی، اتنا بڑا آدمی مسلمان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے میدان میں ابو جہل سے، ابو لہب سے، امیہ بن خلف سے، قارون کا جملہ بھی آتا ہے. حالانکہ قارون تو پرانا زمانے کا گزر گیا ہے. ان سے زیادہ عذاب ہوگا. فرعون، قارون، حامان، یہ تو پکے مشرک تھے، یہ تو مشرک نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا ذاکر شاذ تھا آدمی. حضور نے فرمایا چوکی کا چاندنا تھا اور حضور نے کہا کہ علی یاد رکھنا تیرا جو قاتل ہے اس کو حشر کے میدان میں قارون، ابو جہل، فرعون، بڑے بڑے جو گنہگار گزرے ان سب سے زیادہ عذاب مشرکی. ایک تو گنہگار مسلمانوں میں ہوتے ہیں اور ایک مشرکین میں ہوتے ہیں، تو مشرکین میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تو ان کے پاس شرک کا گناہ نہیں ہے. تو عبد الرحمن ابن ملجم تو پیر تھا، خانقاہ چلاتا تھا، پیر صاحب تھے وہ. جیسے بلم ابن باورہ پیر صاحب تھے، قرآن ان کا قصہ آیا. بلم ابن باورہ 9 پارے میں قصہ آیا نا، بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. یہ بلم ابن باورہ. اور حضرت علی کا قاتل یہ عبد الرحمن ابن ملجم پیر صاحب. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب علماء تعجب میں پڑ گئے کہ حضرت علی کے قتل کے بعد اتنا زیادہ عذاب اس کو کیوں کہا؟ ایک سوال ہے نا، مشرک سے بھی زیادہ عذاب، حالانکہ تو پیر صاحب ہیں، لوگوں کو بھلی باتیں بھی بتاتے ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے یعنی ان کے خانقاہ بھی ہے، بہت بڑا ان کا ماحول بھی ہے، جگہ بھی ہے. تو علماء نے اس کی تشریح لکھی ہے
کہ حضرت علی کے انتقال کے بعد امت میں توڑ پیدا ہو گیا اور وہ توڑ قیامت تک چلے گا. جب تک حضرت علی زندہ تھے امت میں اتنا توڑ نہیں تھا. وہ توڑ دیکھو حضرت علی کے انتقال کے بعد شیعہ بھی پیدا ہو گئے, رافضی پیدا ہو گئے, گوری پیدا ہو گئے, کرسناشری پیدا ہو گئے. یہ سارے حضرت علی کے انتقال کے بعد ٹوٹے ہیں طبقے. ایک طبقہ یہ چلا, یہ چلا, یہ چلا, یہ چلا, پانی یوں چلا, یوں چلا, اس لیے اس کو زیادہ عذاب ہوگا. اچھا, جب اسے پکڑا گیا, یہ پکڑا گیا تھا عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا, یہ پکڑا گیا, بات میں بھاگا, کوشش کی لیکن صحابہ پیچھے بھاگے اور بات کر گئے, اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر لائے تو صحابہ نے کہا کہ تجھے کس سے پیسے دیے تھے یہ کام کرنے کے؟ پھر تو نے حضرت علی کو قتل کیا, شہید کیا, تو خاموش رہا. تو جیسے ریمائنڈ پر لیتے ہیں نا, تو کتاب میں لکھا ہے کہ ریمائنڈ پر لیا, اس کو بولتا نہیں تھا. پھر جو اس کو انگلیاں کاٹی, ایک انگلی بول کس نے کہا, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ پیچھے کون سی طاقت ہے جو طاقت نے اتنا بڑا کام کروایا, کہ پیچھے کون ہے جو اتنا بڑا کام ہو گیا. اور صحابہ میں 2 ٹکڑے ہو گئے. 2 ٹکڑے کے بعد وہ ٹکڑے بڑھتے ہی گئے, پھر جڑے نہیں, وہ اور اب تک بڑھ ہی رہے ہیں. آج جس کو جگہ مل گئی وہ پیر بن جاتا ہے. آج جس کو بھی جگہ مل گئی دو پیر, لوگ تو بیوقوف ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے. صرف بات چل جانا یہ کافی نہیں ہوتی. دکھنے کے لیے تو مرے ہوئے چوہے بھی بک جاتے ہیں. ہم نے ملکوں میں دیکھا ہے کہ مرے ہوئے چوہے لوگ اسے بھی خریدتے, کہ مرے ہوئے سانپ لوگ اسے بھی خریدتے. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی کے انتقال کے بعد امت میں توڑ پیدا ہوا اور قیامت تک توڑ چلتا رہے گا. اب تک وہ توڑ ختم نہیں ہوا. ولا تفرقوا, ہم نے پہلے ہی کہا تھا بھی ٹوٹنا مت, جمے رہنا. قرآن میں اب اس کو مارا, جب مارا تو اب ایک صحابی نے کہا ایک کام کرو, یہ بولتا نہیں ہے, اس کی زبان کاٹو. ہاں بھائی ہاں, لاؤ کیسے لاؤ, زبان پکڑی کاٹنے کے. اچھا بولتا ہوں, بتاتا ہوں بھائی, بتاتا ہوں. اچھا بھائی بتاتا ہوں, میری زبان مت کاٹو آپ, میں بتاتا ہوں مجھے کس نے پیسے دیے, کیا ہوا کیا. جب زبان کی باری آئی تو یہ جملہ کہا اس نے, عبد الرحمن ابن ملجم نے, ہاں بھی بتا. تو اس نے کہا بھی دیکھو مجھ سے بہت بڑی چوک ہو گئی اور میری زبان مت کاٹو, اس لیے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک میری یہ زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہی ہے. میری تہجد نہیں چھوٹی ہے, ہر سال کا میرا حج نہیں چھوٹا ہے, ہر سال کا میرا عمرہ نہیں چھوٹا ہے. رمضان کا عمرہ تو آ گیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں رمضان کا عمرہ آیا. حضور کی پوری زندگی تک رمضان کا عمرہ نہیں تھا, کوئی جانتا بھی نہیں تھا رمضان کا عمرہ کیا ہے. لیکن آپ کے انتقال سے پہلے حجۃ الوداع کے بعد تو حضور کچھ مہینہ رہے, بعد میں چلے گئے دنیا سے. رمضان کا عمرہ یہ حضور کے انتقال سے 1 یا 2 مہینہ پہلے آیا. انصاری عورتوں نے مل کر حضور سے شکایت کی تھی, اس پر حضور نے کہہ دیا اچھا چلو جی آپ میرے ساتھ حج میں نہیں تھے, رمضان میں عمرہ کر لینا, میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے دے گا. یہ آدمی اتنا بڑا ذاکر تھا عبد الرحمن بن ملجم, لیکن کہا علماء نے کہ امت ٹوٹی اس وجہ سے اس کو عذاب ہوگا, اس لیے آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے. کئی بار میں کوئی معاملہ ہے آدمی جھوٹ بول کر بھی جوڑنے کی کوشش کرے. یہ ہمارے شریعت کا اصول ہے. مذہب کو ایسے نہ لے. ٹرسٹیوں کا معاملہ ہے, آدمی جھوٹ بول کے تو بہت نیاریوں کا کوئی معاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے تھے, حضرت حفصہ سے ناراض ہو گئے حضور, اور آپ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا مجھے طلاق دے دینی ہے حفصہ کو.
سب کو جمع کر کے صاحب یہ ہفتہ کر میری بنتی نہیں ہے، مزاج ملتا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے چھوڑ دوں. حضرت حفصہ بھی بیٹھی ہوئی، سب بیٹھے ہوئے. جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا اللہ سفارش کر رہا ہے، بتاؤ اللہ جوڑو آ رہا ہے. اللہ نے کہا طلاق مت دو، یہ قرآن بہت پڑھتی ہے، تہجد بہت پڑھتی ہے، یہ حدیثوں میں آتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. حضور کہہ رہے ہیں مجھے طلاق دینی ہے اور سب ماؤں کے سامنے کہہ رہے ہیں اور راستہ بھی سن رہی ہے اور آسمانوں سے جبریل آ رہے ہیں. گھر میں اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حفصہ کو طلاق مت دو. صبامہ قبامہ یہ جملے آتے ہیں. صبامہ قبامہ روزہ رکھنے والی ہے، تہجد پڑھنے والی ہے. اس لیے امت میں توڑ، میاں بیوی میں توڑ یا اس کا سبب بننا، یہ سب سے بڑا گناہ فقہاء اور علماء نے لکھا ہے. اس لیے کئی قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے. جس قسم کے توڑ کرانے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ سے ہی نکال دیا. کیا مدینہ کے مطلب وہ ریحانہ جو تھی نا، ریحانہ یہودیہ بنو قریظہ کے موقع کے اوپر نے بیان کیا تھا. حضرت عائشہ کی سہیلی وہ ماؤں میں توڑ کرواتی، خوبصورت لڑکی تھی، یہودیہ تھی اور چونکہ یہودی مدینہ میں رہتے تھے تو عورتوں کے یہ ملاقاتیں ہوتی تھی. گاؤں کے آدمی کو تو کہیں بھیج نہیں سکتے نا، کہ گاؤں کا آدمی تو گاؤں میں ہی رہے گا. تو کسی نے آ کر کہا کہ یہ تمہارے گھر میں جو توڑ کراتی ہے نا، باتیں کرتی ہے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ ریحانہ ہے. تو جبریل نے کہا کہ جو فیصلہ سعد بن معاذ نے کیا ہے وہی فیصلہ اللہ نے کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے. الا ریحانہ، یہ الا ریحانہ کا جملہ آیا کہ عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، یہودی جتنی عورتیں چھوڑ دیا جائے، مگر ریحانہ کو مت چھوڑنا. یہ جبریل نے کہا، وہ تیری میری کرتی ہے. حماز بن مشاء بنمیم. تو علماء نے لکھا ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ توڑ کرانا، میاں بیوی کو توڑ کرانا. بات بڑھتا واٹس ایپ کرے تو ارے تیری بیوی تو فلاں سے بات کر رہی، تیری بیوی کو تو میں نے فلاں جگہ لکھا، فلاں جگہ نہیں، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. اس لیے قرآن نے ایک آیت اتاری، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جو لوگ مسلمانوں میں توڑ کراتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کہ ابھی آپس میں توڑ ہو، يحبون ان تشيع الفاحشة، برائیاں پھیلے مسلمانوں کے اندر. آمنو کا جملہ لائے ہیں یہاں، کافرین کا جملہ نہیں ہے، فناس کا جملہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیزیں ہوں گی. اس لیے پہلے کہہ دیا قرآن نے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، مسلمانوں میں برائیاں پھیلیں، غلط چیزیں پھیلیں، توڑ کی بات پھیلیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ان کے لیے ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے، مرنے کے بعد بھی عذاب دیں گے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ توڑ سے کیا نقصان ہوتا ہے، تو اللہ ہم جانتے ہیں کیا نقصان ہوتا ہے. اس لیے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا قصہ، امیر معاویہ جب بہت بوڑھے ہو گئے، 20-22 سال تک ان کی حکومت رہی. ان کی حکومت میں کوئی بھی قتل نہیں ہوا ہے. امن 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 امن، اپنا 20 سے بیٹھ کر اپنا کام کرتے تھے امیر معاویہ. جب بڑے ہو گئے تو مغیرہ ابن شعبہ آئے اور مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ مغیرہ ابن شعبہ جو ہے یہ بہت بڑے آدمی تھے. بہت بڑے آدمی کا مطلب کہ یہ بڑے بڑے حکومتوں کے معاملے میں
حضرت عمر ان کو بھیجا کرتے تھے. بڑے بڑے حکومتوں کا مسئلہ ہو, ایلچی کہتے ہیں, ٹاپ لیول کا آدمی سمجھدار, تو بھیجتے تھے ان کو کہ جاؤ بھائی یہ مسئلہ ہے, کس طرح کا مسئلہ ہے ہمارا اس کا. حکومت لیول کا سمجھدار آدمی تھا سفیر. یہ آئے امیر معاویہ کے پاس, اور امیر معاویہ کے پاس آ کر یوں کہا کہ حضرت تب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں اور میں کچھ پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو. امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے, کمرے میں لے گئے. یہ کہا یہ بات کتابوں میں باتیں تو بعد میں آئی نا, ابھی تو راز ہے ان کا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے مرنے کے بعد یزید کو اپنا جانشین بنا دیجیے اور لکھ دیجیے آپ, اور لوگوں کے ہاتھ تربیت کروا لیں گے. اس میں جو لکھا ہے میرے مرنے کے بعد اس کا ہاتھ تربیت کر لینا. یزید شکار گیا ہوا تھا. یزید کیسا آدمی تھا وہ آپ جانتے ہو, لیکن اس کا بیٹا یزید تھا. یزید کا بیٹا یزید وہ بہت اچھا تھا. تو میرے معاویہ نے جواب دیا کہ اتنے بڑے اقرام و حکومت کہاں کہاں پھیل گئی ہے, ہندوستان تک حکومت پھیل گئی ہے مسلمانوں میں, یہاں تک لوگ مسجدیں بننے لگا. میں یہ کام کروں گا تو امت میں انتشار ہوگا. امیر معاویہ نے کہا, وہ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ نہیں ہوگا, بلکہ اگر آپ نے طے نہیں کیا تو ہوگا. یہ مغیرہ بن شعبہ نے کہا. ٹھیک ہے, تو ایک بہت بڑا خطیب تھا اس زمانے میں. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا خطیب کوئی نہیں, اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا, کہ وہ مختصر بات میں لوگوں کو سمجھا دیتا تھا. خطیب آدمی بیان کرے, لیکن بیان ایسا کرے کہ سامنے والے کو آدھا سمجھ میں آ رہا ہے آدھا سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں, وہ دو جملے میں سمجھا دیتا تھا. امیر معاویہ نے تاریخ طے کی اور تاریخ طے کر کے سب لوگوں کو بلایا جو بھی ذمہ دار تھے اپنے محل میں, اور وہ خطیب کو ہی بلایا اور خطیب کو کہا 2 منٹ کے اندر یہ بات سمجھا دے بھائی. تیسری منٹ نہیں ہونی چاہیے, تیسری منٹ ہوگی تو تجھے قتل کر دیا جائے. وہاں بادشاہوں کا ایسا ہوتا تھا, 2 منٹ میں سمجھا دی وغیرہ کی بات. چنانچہ مغیرہ ابن شعبہ یہ بڑے آدمی تھے, یہ کرسی پر بیٹھے, یزید کرسی پر بیٹھا, امیر معاویہ کرسی پر بیٹھے, اور سارے بڑے بڑے ذمہ دار جو تھے کرسی پر بیٹھے. اور یہ خطیب صاحب آئے, نہ میں بھول رہا ہوں نہ اس کا کیا تھا یاد نہیں ہے, بہت سال ہوئے قصہ پڑے ہوئے اور بیان میں کہا بھی نہیں ہے میں نے, نہ تو بھول جاتا ہے, لیکن ہے یہ قصہ. وہ آئے, جب آئے تو لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے, بڑا خطیب ہے تو زبردست آدمی ہے یہ. تو اس نے 2 منٹ میں کیا کہا, یا ایھا الناس ھذا امیرکم بعد وفاتی ھذا امیرکم اسمعوا واطیعوا والا نقتلکم. اے لوگو, امیر معاویہ ابھی تمہارا امیر ہے, اس کے مرنے کے بعد یہ یزید تمہارا امیر ہے, بات مان لو دستخط کر لو, اور اگر نہیں مانا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. یہ کہہ کر السلام علیکم کہتے وہ چلا گیا. سارا مجمع سمجھ گیا کہ بھائی انہوں نے یہ بات طے کی ہے. سب نے بات مان لی. 6 آدمی تھے جنہوں نے مخالفت کی. کتنے لوگوں نے بھائی, ارے بتاؤ تو صحیح یار, 6 آدمی تھے. ایک عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, امام حسن, اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. یہ سب اباطلہ ہیں, بڑوں کے بیٹے ہیں, صاحبزادے ہیں سب. ان کے ساتھ بھی مجمع تھا. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ان کو تو امیر مانتے ہیں لیکن ان کو امیر نہیں مانتے. اب بات تھوڑی اختلاف کی ہوئی نا, سارا مجمع تیار ہو گیا لیکن 6 بڑے بڑے تیار نہیں ہوئے. نہیں, امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ سے پوچھا, جواب دے جو اختلاف ہو گیا. تو مغیرہ بن شعبہ نے کیا کہا, یہ 6 ہے لیکن کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کہہ دو کوئی بات نہیں, مت مانو, آپ اتنا کہہ دو مت مانو, یزید رہے گا.
تو انہوں نے کہا نہیں مانتے. وہ چلے گئے, مدینہ آ گئے, مکہ چلے گئے, کوفہ چلے گئے جہاں. اب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا. یزید آیا. جب یزید آیا تو ظاہر بات ہے کہ سب نے تو بیعت کر لی, سب نے تو کیا تھا نا بے امیر ہمارا امیر. یہ 6 کا مسئلہ آیا, یہ کیا کرتے ہیں؟ تو ان 6 میں سے 4 نے بیعت کر لی, 2 نے خالی نہیں کی. جب 4 نے بیعت کی تو لوگوں نے کہا تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں تو تم نے مخالفت کی تھی اور اب بیعت کر رہے. بولے بھائی لوگ قتل ہوئے, اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم بیعت کر لیں. عورتیں بیوائیں ہو, بچے یتیم ہو, اختلاف ہو, لوگ مریں, لوگ غیبتیں کریں, لوگ ٹوٹیں, اس سے اچھا ہے کہ ہم بیعت کر لیں. 6 تھے, ایک کا تو بیچ میں انتقال ہو گیا, امیر معاویہ کے زمانے میں انتقال ہو گیا. اب 5 رہ گئے, تو 5 میں سے 4 نے گویا کہ بیعت کر لے, 1 رہ گیا. اب یہ کیا کرے گا؟ تو مگر اپنا شبہ کہتے تھے یہ حکمت, یہ ایک آدمی کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. ایک آدمی جیسا تو وہاں ہو گیا سارا کا سارا. پھر ہوا جو ہوا, بعد میں بات چلی عبداللہ ابن زبیر کا جو معاملہ ہوا مکہ کے اندر, امام حسین کا جو معاملہ ہوا, امام حسن جو ہے مدینہ منورہ امیر, یہ انہوں نے جو زیادہ چھڑائی ہوئی, بہت کچھ آگے بڑھا. تو امام حسن نے امیر معاویہ کو خود خط لکھا, بھائی مجھے خلافت نہیں چاہیے, کرسی نہیں چاہیے, مجھے عمارت نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مہربانی کرو آپ تو سال میں مجھے اتنے پیسے دے دینا, میں مزے کے ساتھ زندگی گزاروں گا. یہ امام حسن, انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن خیر پھر ان کو بھی زہر دیا گیا. وہ قصے ہیں لمبے, اس لیے علماء نے لکھا ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی گھر میں توڑ کرانا ہے. توڑ کرانا یا کرنا, یہ اس کی سازش ہے کرنا. اس کو قرآن نے جملے سے کہہ دیا, وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو بھی آدمی بری تدبیر کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس پر واپس لوٹائیں گے. حکمت بہت ضروری ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کا قصہ یاد رکھنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل نہیں کہا وہ جہنم میں, ارے کہتے ہیں جہنم میں, وہ تو ہر جہنم میں. سارے مصر مخالف ہو جاتا, اچھا خاصے بنی اسرائیل مخالف ہو جاتے کہ بنی اسرائیل کے باپ دادا نہیں تھے, تو کہا ہمارے باپ دادا جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, علمھا عند ربی کی کتاب. جب باتیں حکمت سے کہی جاتی ہے, قاضی صاحب تھے وہ جو ہے نکاح بڑھاتے تھے, پر نکاح بڑھانے کے بعد وہ جو نکاح بڑھانے کی فیس لیتے تھے, تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی کا نکاح بڑھایا انہوں نے. نکاح بڑھانے کے بعد جو اس سے کہا فیس لے, جیسے کتنے پیسے تھے, ارے جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنی فیس. یہ دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے نا, جتنی خوبصورت دلہن اتنی فیس دلہن سامنے بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے نکال کر 100 روپئے دیے. کئی سب ارے یار اتنی خوبصورت دلہن سے تیرا نکاح بڑھایا اور تمہیں خالی 100 روپئے دے رہا ہے. دلہن اتنا نکاح بڑھایا تو کچھ زیادہ دے 100 روپئے. تو اس نے کہا میری دلہن کا چہرہ دیکھ لو آپ. وہ چہرہ دیکھا تو قاضی صاحب نے 50 روپئے واپس کر دیے. یہ لے بھائی لڑائی مت کرنا, 50 واپس لے لے. وہ حکمت والا تھا, 50 بھی نہیں دے گا دے گا, لیکن 50 واپس لے لے. اس لیے حکمت جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. قرآن کا تدبر, قرآن کی چیزیں, اس قسم کی باتیں جو ہے وہ 4 جو ہے انہوں نے جسد کے ہاتھ پر بیعت کر لی. بھائی جگہ چھوڑو بھائی, یہ کہا کہ مجھے مل جاؤ, اور قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے. اسی لیے سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ میں نے ایسا دور کبھی نہیں دیکھا امت کے توڑ کا جو حضرت علی کے بعد ہوا. اس لیے آپ خاندانوں کے اندر بھی جوڑ کرانے کی تدبیریں کرو, چاہے جھوٹ بولنا پڑے, چاہے خرچہ کرنا پڑے. اسی لیے طلاق کو اب غسل حلال کا طلاق سے عرش ہل جاتا ہے, نماز نہ پڑھنے سے عرش نہیں ملتا. نماز نہ پڑھنے سے عرش ملتا ہے بھائی. کوئی زکات نہیں دیتا تو عرش ملتا ہے, کوئی حج نہیں کرتا تو عرش ملتا ہے.
طلاق کا جملہ سنتے ہی عرش ہل جاتا ہے، توڑ ہو گیا، توڑ 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 منع کیا۔ اس لیے آج کا سبق یہ ہے توڑ میں نہیں پڑنا، کہیں توڑ ہوتا ہوا دکھائی دے آپ تدبیریں کر کے میاں بیوی کو جوڑ، پارٹنر کو جوڑ لو، برداشت کرنا بڑے برداشت کر لو، خرچہ کرنا بڑے خرچہ کر لو، لیکن پارٹنر کو جوڑ لو، میاں بیوی کو جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔